یہ تمہارے بزرگوں کے کرتوتوں کی سزا ہے. اب بریلوی دیوبندی اور اہل حدیث اور شیعہ کی ذمہ داری ہے کہ کم از کم لاہوریوں کو تو یہ مسلمان مان لینا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سبھی دیکھنے والوں کا ویلکم ہے میرے شو میں جس کا نام ہے لو سامو. تو ڈاکٹر صاحب کو انشاءاللہ ان کی اپنی ویڈیوز قیامت تک ہانٹ کریں گی کہ جن صوفیاء کے ماننے والوں کو آپ کہانی باز کہہ رہے ہیں نا، ان کے بڑے بزرگ خود آپ ہیں. آپ بھی یہی کہانیاں بیان کرتے رہے، بلکہ بقول مفتی منیب الرحمان صاحب کے حفظہ اللہ تعالی بیان کرتے رہے ہیں، کرتے رہتے ہیں، کرتے رہیں گے. تذکرۃ الاولیاء 1971-72 میں پڑھی تو اس کا امام حسن بصری کا ایک باب پڑھا. وہ پہلا باب پڑھ کے یہ کتاب میں نے رکھ دی تھی کہ یہ کتاب غیر مصدقہ ہے، غیر مستند ہے، غیر معتبر ہے. یہ شیخ فرید الدین عطار کی نہیں، غلط طور پہ منسوب کی گئی. 71-72 کی بات کر رہے ہیں، میری پیدائش سے بھی 7-8 سال پہلے، لیکن بتا رہے کب ہے؟ 52 سال کے بعد. شیم آن یو یار، تو نے 52 سال تک بے شرمی کے ساتھ صوفیاء کے دفاع میں مجرمانہ خاموشی اختیار کی اور ہزاروں لوگوں کا ایمان سٹیک پہ لگتا رہا اور تو یہ تماشا دیکھتا رہا. خود کہا انہوں نے اس میں. اللہ رب العزت نے روحانی طور پہ آپ سے پوچھا، اے ابا یزید تو کیا چاہتا ہے؟ آپ سے پوچھا مولا نے، ماذا ترید یا ابا یزید، تو کیا مانگتا ہے، کیا چاہتا ہے؟ حضرت با یزید بستامی نے جواب دیا، اللہم انی ارید اللہ ارید الا ما ترید. اے مولا میں یہ چاہتا ہوں، صرف یہ چاہتا ہوں کہ اور کچھ نہ چاہوں سوائے اس کے جو تو چاہتا. تو اس میں انہوں نے کہا کہ یہ جو آج کل گستاخانہ باتیں ہائی لائٹ ہو رہی ہیں، تو مجھے تو 1972 میں پتا چل گیا تھا کہ تذکرۃ الاولیاء شیخ فرید الدین عطار کی جو کتاب ہے یہ فراڈ ہے. اچھا 72 میں پتا چل گیا اور بتا رہے ہیں 2024 میں آ کے، یعنی 52 سال تک گونگے شیطان بنے رہے. جب ہماری دعوت حق کی ہیٹ پہنچی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں مجھے تو اس وقت پتا چل گیا تھا. حالانکہ جو کچھ وہ بیان کر رہے ہیں نا انہی کتابوں سے بیان کر رہے ہیں جن کو کہہ رہے ہیں فراڈ ہے. رابعہ بصریہ والا واقعہ جو انہوں نے بیان کیا تھا کہ 7 سال تک وہ لڑکتی ہوئی، کلب بازیاں کھاتی ہوئی کعبہ شریف پہنچی تو کعبہ شریف اس کے استقبال کو آ گیا. حضرت ابراہیم بن ادم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے چلتے ہیں، آپ نے سنا، بیت اللہ کے لیے، اور فیصلہ کیا کہ اب کے باری تعالیٰ تیرے گھر کا دیدار اس حال میں کیا کروں گا کہ کوئی اس حال میں نہ آیا. چلتے ہیں، ہر قدم پہ 2 نفل ادا کرتے، ہر قدم پہ 2 نفل پڑھتے، ہر قدم پہ 2 نفل پڑھتے. 14 سال کے بعد شہر مکہ، حرم مکہ میں داخل ہوتے. جب اگلی بار حضرت رابعہ بصری نے دوبارہ سفر کیا تو آپ کھڑی نہیں ہوئی، سجدے میں گر گئی اور گھر سے چل کر حرم مکہ تک سجدے میں زمین پہ لڑکتی ہوئی سفر کیا. واہ بور امیر راجا جی ہے، سر اٹھایا ہی نہیں. 7 سال زمین پر حالت سجدہ میں لڑکتی ہوئی کعبہ پہنچی. اور اس میں وہ کہہ رہے ہیں لڑکتی ہوئی 7 سال تک وہ لڑکتی رہی. اندازہ کریں ایک عورت ذات لڑکتی ہوئی جب جا رہی تھی، اڑ کے نہیں پہنچی، 7 سال میں لڑک کے. جب وہ کلب بازیاں کھا رہی تھی تو کلیئر کریں کہ اس نے تہمت پہنی ہوئی تھی، انڈر ویئر پہنا ہوا تھا، پجامہ پہنا ہوا تھا، اور جب نامحرم مرد آتے تھے تو کیا کرتی تھی؟ لڑکنا بند کر دیتی تھی. نمازوں کا کیا کرتی تھی؟ وہ بیچ میں مخصوص ایام آتے تھے تو کیا کرتی تھی؟ یہ ذرا سارا تماشا بتائیں نا. اس کو کرامت بنا کے پیش کر رہے ہیں اور سامنے لوگ جو ہے رو رہے ہیں، عورتیں بھی رو رہی ہیں ان کی ڈرامہ بازیاں دیکھ کے. یہ سارے ڈرامے خود لگاتے رہے. اسی تذکرۃ الاولیاء کو انہوں نے کہا کہ فراڈ ہے. تو اس ویڈیو کے اوپر میں نے ایک تفصیلی ویڈیو آلموسٹ 2 گھنٹے کی ریکارڈ کروائی تھی. میں نے کہا تھا ڈاکٹر صاحب یہ آپ کے لیے علمی چیلنج ہے، مناظرے کا چیلنج نہیں، علمی چیلنج. یعنی ایک مشکل صورتحال آپ کے سامنے ہے، آپ ہمیں ان کتابوں کے نام بتائیں جن کو آپ کہتے ہیں یہ تصوف کی ٹیکسٹ بکس ہیں، ان کو ہم فالو کریں گے، یہ کتابیں درست ہے. ہم ان کتابوں کا پوسٹ مارٹم آپ کے سامنے رکھیں گے. ہمیں پتا تھا انہوں نے کوئی نہیں بتانا، لیکن ہم نے کیا کیا؟ ظاہر ہے کہ جہاں بنو امیہ کی چالیں ختم ہوتی ہیں وہاں سے ہماری عقل سٹارٹ ہوتی ہے. ہم نے ڈاکٹر القادری صاحب کی ویڈیو سے ان کتابوں کی تعریف والی ویڈیوز چلائیں جن کو وہ خود مانتے ہیں تصوف کی ٹیکسٹ بکس ہے، کشف المحجوب، حشت بہشت، اور ان کا پوسٹ مارٹم پہلے کر دیا تاکہ بھاگ ہی نہ سکے. اللہ کا شکر ہے سال ہونے والا ہے، کوئی جواب نہیں آیا. تقریباً 8-9 مہینے ہو چکے ہیں اس بات کو. وہ ویڈیو ابھی بھی موجود ہے جس میں نے کشف المحجوب کے اندر گستاخانہ جو عبارتیں وہ ہائی لائٹ کی تھی اور ڈاکٹر صاحب کی ویڈیو چلا دی تھی کہ وہ تو کشف المحجوب کی خود بڑی تعریف کر رہے تھے. اور صرف ڈاکٹر القادری صاحب نہیں، ہمارے جو بابا جی خادم رضوی صاحب تھے وہ تو کشف المحجوب لہرایا کرتے تھے. ان کی زندگی میں ان کو آئینہ دکھایا، وہ بھی بھاگ گئے. ابھی ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب وہ تو کہتے ہیں کشف المحجوب جو ہے یہ نصاب میں داخل کی جائے. میں نے ان کو بھی کہا تھا کہ یہ کچھ اس میں لکھی ہوئی ہے بکواسیات، وہ بھی بھاگے. میں خود انہوں نے کہا تھا کہ انجینئر کو ایسی ویڈیو ریکارڈ کروائے میں جواب دوں گا، جواب آج تک نہیں آیا. یہ سارا فراڈ پہ چل رہا ہے. دین تصوف ایک پینل میں انہوں نے ایک معاملہ کھڑا کیا ہوا ہے. ابھی تازہ ویڈیو میں جس کا میں نے جواب اس وقت دیا تھا ڈاکٹر القادری صاحب کو، اس میں وہ کہتے ہیں کہ روحانی طور پر اللہ تعالیٰ نے بایزید بستامی سے پوچھا کہ تو کیا چاہتا ہے؟ آپ سے پوچھا مولا نے، ماذا ترید یا ابا یزید، تو کیا مانگتا ہے، کیا چاہتا ہے؟ حضرت با یزید بستامی نے جواب دیا، اللہم انی ارید اللہ ارید الا ما ترید. اے مولا میں یہ چاہتا ہوں، صرف یہ چاہتا ہوں کہ اور کچھ نہ چاہوں سوائے اس کے جو تو چاہتا. لکھ دلانا. اب مجھے بتائیں، خواب میں نہیں، روحانی طور پہ، یعنی کہ شیطانی طور پہ، یعنی کہ شیطان نے پوچھا. یہی بات اگر غلام احمد قادیانی دجال کرے تو وہ کافر. کہتے ہیں رسول اللہ کے بعد کسی کے اوپر وحی نہیں آ سکتی. خالق اور مخلوق کا رشتہ رسول اللہ کے ذریعے سے ہے. نبی اسلام کے بعد کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ کسی سے گفتگو کرتا ہے. اور ڈاکٹر القادری صاحب کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے بایزید سے پوچھا، بایزید نے آگے سے جواب دیا. اب مجھے چونکہ نہ بایزید سے کوئی انٹرسٹ ہے نہ اس کے جواب سے، اس لیے میں اس کو سکپ کرتا ہوں کہ کیا پوچھا ہے، یہی سارا فراڈ ہے.
لیکن یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ دین تصوف میں صوفیاء کے بارے میں ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے ڈائریکٹ کلام کرتا ہے. عبد القادر جیلانی کے بارے میں ان کا یہ عقیدہ ہے. غلام احمد قادیانی دجال کی غلطی صرف اتنی ہے کہ اس نے شراب کہہ کر پی لیا. صوفیاء کی عیاری اور مکاری یہ ہے کہ انہوں نے شراب کو انگوروں کا جوس کہہ کے پی لیا, اس لیے وہ فتووں سے بچ گئے بھولی بھالی پبلک کے. لیکن میں نہیں چڑھنا چھوڑ چھوڑ کے تھوڑے بابیاں میں لمحہ پڑا, میں نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاید کوئی نہیں. آپ یہ تصوف کی ساری کتابیں پڑھیں, ڈائریکٹ اللہ سے باتیں ہو رہی ہیں. رابعہ بصریہ جو ہے وہ اللہ سے بات کر رہی ہے, چلو یہ بندہ کہہ سکتا ہے کسی کے عشق کا اظہار ہے, نہیں آگے سے اللہ تعالیٰ بھی باتیں کر رہا ہے, پھر یہ جواب دیتی ہے, پھر اللہ بھی جواب دیتا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ یہی وجہ کہ قادیانیوں کے ساتھ جب ان کے مناظرے ہوتے ہیں نا تو یہ ذلیل و خوار ہوتے ہیں, کیونکہ وہ لا کے یہی باتیں رکھتے ہیں, کبھی چشتی رسول اللہ, کبھی تھانوی رسول اللہ, کبھی یہ اس قسم کے کشف الہام, اور وہ کہتے ہیں کہ یار غلام احمد قادیانی نے کون سی نئی بات کر دی ہے, صرف اس نے امتی نبی کا ہے نا, باقی تو سارے معاملات سیم ہی ہیں. اور دیکھیں پھر قادیانیوں میں بھی ایک گروہ پیدا ہوا لاہوری, ہاں انہوں نے یہ اعتراض بھی ختم کر دیا. ان کا پتہ کیا دعویٰ ہے؟ وہ کہتے ہیں غلام احمد قادیانی دجال نے دعوے نبوت کیے نہیں, وہ مجدد تھا جس طرح کے باقی صوفیاء تھے. اب بریلوی دیوبندی اور اہل حدیث اور شیعہ کی ذمہ داری ہے کہ کم از کم لاہوریوں کو تو یہ مسلمان مان لینا اپنی ڈاکٹرن میں, میری ڈاکٹرن میں نہیں. میرے نزدیک جس نے دعوے نبوت کیا ہے یا ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ مارا ہے, اس کا جھوٹا دفاع کرنے والا بھی اسی کیٹیگری میں فال کرتا ہے. آج کی ڈیٹ میں بالکل کان کھول کر سن لیں, لوگ مجھے سارے کے نینے صاحب بولتے کہ میں ڈائریکٹ بولتا ہوں, آج بھی جو چشتی رسول اللہ تھانوی رسول اللہ کو جائز سمجھے اس کا دفاع کرے, وہ دار اسلام سے خارج ہے, وہ کافر ہے, اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی, اس کا جنازہ نہیں پڑھا جائے گا. پھر کہتا ہے ٹھیک ہے جی آپ نے بریلویوں کو فارغ کر دیا. نہ سر, بریلویوں کو تمہیں فارغ کیتا ہے, بریلوی تو خود توبہ کر گئے, سارے مولوی ناس کے جے. مفتی نیب قریشی نے مناظرہ کیا چشتی رسول اللہ کے حق میں, بھاگ گیا, کہتے کتابیں بدل گئی ہیں. 2009 میں شتیہات کے نام پہ دفاع کر رہا تھا, اور 2023-24 میں آ کے ہمارے ڈر کے سے کہتے کتابیں بدل گئی ہیں, تو ہائی کفر ہے. حتیٰ کہ نیب قریشی صاحب نے کہا کہ معین الدین چشتی اگر ہمارے سامنے ہوتے ہیں ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے یہ کیا ہے, اگر وہ کہتے کیا تو ہم کہتے کافر ہیں آپ, لو سامو. اور یہی بندہ 2009 میں مناظرے میں دفاع کر رہا تھا. لاہور کا ایک چھوٹو مولوی, اس نے 2014 میں مناظرے میں چشتی رسول اللہ کے دفاع کے اوپر داد دی ہوئی ہے سبحان اللہ کہہ کے. آج وہ کہہ رہے ہیں کتابیں بدل گئی ہوتے ہیں, معین الدین چشتی تو لفظ ہی اس زمانے میں نہیں تھا, بعد کے لوگوں نے انہیں چشتی کہا, بھاگے نس کے جائے ڈر کے جائے, میں نبی سا ہے کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاید کوئی نہیں, سارے نس کے جائے. لہٰذا یہ یاد رکھیے گا, اگر کوئی چشتی رسول اللہ تھانوی رسول اللہ کو جائز سمجھتا ہے آج کی ڈیٹ میں بھی وہ کافر ہے. اصل مسئلہ یہ بھاگے ہیں, ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے. کہتے ہیں یہ سارے بریلویوں کافر کہہ رہے ہیں, اور بھائی بریلویوں تو چھوڑ کے آپ میں سے بتائیں ریئل ٹائم کتنے لوگ ہیں جو دعوت حق کو قبول کرنے سے پہلے بریلوی تھے, ہاتھ کھڑا کریں. بریلوی تو ادھر بیٹھے ہیں, ہمیں تو کوئی خطرہ نہیں ہے. کہتے ہیں نہیں واضح کرے جی اپنے عقیدے کو, جڑے کلمے پڑھا رہے ہیں انہوں کو عقیدہ نہیں پوچھ رہے, جڑا کہہ رہا ہے کفر ہے آپ عقیدہ واضح کرے. لو صاحب ہمیں واضح کر دیتا ہے, بار بار کیا. تو دین تصوف کے اندر ان کا یہ عقیدہ ہے کہ صوفیاء اور اللہ تعالیٰ بالکل اس طریقے سے آپس میں کمیونیکیٹ کرتے ہیں جس طرح پیغمبر کرتا ہے. انہی چیزوں کی پلی لی ہے غلام احمد قادیانی دجال نے, اور ان کے ماننے والے آج تک چشتی رسول اللہ تھانوی رسول اللہ کا دفاع کر رہے ہیں اور قادیانیوں کے ہاتھوں ذلیل ہو رہے ہیں. اور جب ہم کہتے ہیں تم ذلیل ہو تو کہتے ہیں یہ قادیانیوں کو سپورٹ کر رہا ہے. اگر میں قادیانیوں کو سپورٹ کر رہا ہوں تو میں ان کے نام احترام کے ساتھ لے رہا ہوں, ان کے ماننے والوں کے. ہمیں تو تمہارے بارے میں خطرہ ہے کہ جب دجال آئے گا اور تم لوگ اس کے شعبدہ بازیوں سے متاثر ہو جاؤ گے تو تم کہو گے کہ سیدنا دجال کے منہ سے اللہ بول رہا ہے. جی سیدنا بایزید کے منہ سے اگر اللہ بول رہا ہے کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا اور محمد و تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے, ہاں تو ان کے سیدنا دجال کے منہ سے اللہ نہیں بول رہا ہوگا. ساری فراڈی ہے جو ہے اتو لے کے تھلے تک, یہ پورا سسٹم ہی فراڈ ہے. یہ وہ جرت ہے جو اہل حدیث نے بھی نہیں کی تھی. یہ وجہ ہے اہل حدیث کی ذلت اور خاری کی کہ انہوں نے آدھا سچ بیان کیا, ڈرتے رہے. ان بابوں کو انہوں نے ایکسپوز نہیں کیا, بلکہ وہ کہتے تھے بابے تمہارے ہیں, ہاں وہ ٹھیک تھے, اور میں فراڈی ہے سارے. اس کی وجہ سے میں خود بھی اتنا سا بریلوی تھا, میں نے کہا یہ اہل حدیث جن بزرگوں کو صحیح مانتے ہیں ان کے تو عقیدے یہ لکھے ہیں کتابوں میں, لہٰذا بریلویت کے عقیدے ٹھیک ہے. لہٰذا اس برس کا مجھے سمجھ آ گئی کہ عام بریلوی کیوں نہیں چینج ہوتا تھا. وہ کہتا تھا یہ بھی کہتے ہیں فلانا رحمۃ اللہ علیہ فلانا رحمۃ اللہ علیہ ہوتے ٹھیک سی, انہوں نے کچھ لکھے ہیں کتوں آ گئے, اور کوئی رحمۃ اللہ علیہ نہیں ہے, لے جاؤ دبو انہوں جان چھڑاؤ.